أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. محترم سامعین کرام، یہ سورہ ہود ہے. سورہ ہود سورہ نمبر 11 ہے، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 پر 1 50 پر 2 50 51 52 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہے. آپ پہلی آیت کریمہ میں دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. یہ جو ہودا ہے اسی ہود کے نام پر ہی اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے. اس سے پہلے آپ کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ، ان کی قوم کی تباہی و بربادی کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور بتلایا گیا کہ ان کے قوم کی بدمعاشیوں کی وجہ سے، سرکشی نافرمانی کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر 6 مہینے تک مسلسل طوفان کا عذاب بھیجا، اور جتنے بھی کفار و مشرکین تھے سب کے سب تہو بالا ہو گئے، تہس نہس ہو گئے، ختم ہو گئے، برباد ہو گئے. اور پھر نیکسٹ 6 مہینے میں وہ جو طوفان نوح کا اثر تھا وہ ختم ہوا. جب طوفان نوح ختم ہو گیا تو اس کے ایک عرصے کے بعد تک بھی اللہ کے رسول نوح علیہ السلام باحیات رہے، زندہ رہے، اور اس طوفان کے تقریباً 600 سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد میں ایک نبی بنا کر کے بھیجا، ہود علیہ السلام کو. یہ جو قوم عاد ہے جس کا تذکرہ اب آگے شروع ہو رہا ہے، یہ قوم عاد دراصل نوح علیہ السلام کی ایک بیٹے سام کے اولاد میں سے ہے، جو عرب کے قدیم ترین قوم سے تعلق رکھتے ہیں. ان لوگوں کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے. اور یہ قوم جو ہے عرب کے اندر اس قدر مشہور ہے کہ عرب میں اس زمانے میں، جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس قوم کا تذکرہ ہر ایک کی زبان پر تھا. یہ قوم اس کی شان و شوکت بہت مشہور اور ضرب المثل تھی، اور اسی طرح سے اس قوم کا نام و نشان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین سے مٹایا تو وہ بھی لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہو گئی. اسی مشہور ہونے کی وجہ سے عرب اور عربی زبان کے اندر جو بھی قدیم ترین چیز ہوتی ہے اس کو عادی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آثار قدیمہ، کھنڈرات، اور جو پرانے زمانے کی جو آثار اور نشانیوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو العادیات کہا جاتا ہے. اگر کوئی زمین خالی پڑی ہو، بنجر پڑی ہو، آباد نہ ہو، اس کا کوئی مالک نہ ہو، تو اس کو عادی الارض کہا جاتا ہے. محترم سامعین کرام، یہ جو قوم عاد ہے اس کا جو اصل مسکن ہے وہ احقاف جو ہے وہ حجاز، یمن، یمامہ کے بالکل بیچوں بیچ میں الربع الخالی کے ساؤتھ ویسٹ میں یہ جگہ ابھی بھی ہے موجود، اور یہی اس کا مسکن تھا. اور یہیں سے ان لوگوں نے اپنی شان و شوکت کو، اپنی طاقت و قوت کو پھیلایا، اور پھیلاتے ہوئے وہاں کے جو مغربی سواحلی علاقے ہیں، کوسٹل ایریاز ہیں، وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے یہ لوگ عمان، حضرموت، عراق تک ان لوگوں نے اپنا جو ہے سکہ چلا دیا. یہ قوم جو ہے وہ بہت طاقتور تھی، انتہائی شرکش. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جسم بھی بڑا زبردست بنایا تھا اور طاقت و قوت بھی بہت زبردست. آج کل ہم لوگ تصور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی جو ہے مٹی گاڑے والے مل کر کے، بڑے بڑے جو ہے انجینئر مل کر کے ایک بلڈنگ کو جو ہے وہ سیلر بناتے ہیں، تہخانہ بناتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت و قوت اور وہ فن دے رکھا تھا کہ ان لوگوں نے شہر کا شہر انڈر گراؤنڈ بنا دیا تھا. یعنی کئی شہر ان لوگوں نے انڈر گراؤنڈ ہی بنا دیا تھا، زمین کے نیچے ہی پورا شہر بسا دیا ان لوگوں نے. لیکن اس قوم کے اندر جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن ان نعمتوں کے بدلے میں ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے شرک و بت پرستی کو اپنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قال، تو ان لوگوں نے اپنے قوم کو سمجھاتے ہوئے، توحید کا سبق پڑھاتے ہوئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک سے بچاتے ہوئے ان لوگوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں یاد رکھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب یہ کہ عبادت اگر کرو تو صرف اللہ کی، اور کیوں کرو؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا بنا سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی تمہارا بگاڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی تمہارے زندگی کے اندر خوشحالی لا سکتا ہے تو وہ رب العالمین، اور اگر کوئی تمہارا بال بیکا کر سکتا ہے تو وہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی نہ تمہارا بگاڑ سکتا ہے اور نہ بنا سکتا ہے۔ لہذا اے میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ کی ہی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان انتم الا مفترون، ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ یہ سارے عقیدے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہو، یعنی اللہ ہی معبود ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ رکھا ہے، اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ فلاں پیر کے دربار میں جانے کے بعد ہماری یہ مرادیں پوری ہو جائیں گی، فلاں بابا کے آستانے پہ جانے کے بعد ہماری یہ منوکامنا پوری ہو جائے گی، اگر اس بابا کے دربار پر جائیں گے تو ہم ایگزامینیشن میں کامیاب ہو جائیں گے، اگر فلاں بابا کے دربار میں جائیں گے تو ہمیں بچہ مل جائے گا۔ اگر تم ایسا سوچتے ہو یا تمہارا یہ عقیدہ ہے، یہ تمہارا اپنا گھڑا ہوا عقیدہ ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی آیت یا کوئی دلیل نازل فرمائی ہے۔ ان انتم الا مفترون، یہ عقیدے تم نے خود گھڑ رکھے ہیں، اور جس معبود کے سامنے بیٹھ کر کے جو تم سر کو جھکاتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان سے تم اپنی مرادیں مانگتے ہو، ان معبود کو بھی، اس مجسمے کو بھی، اس مورتی کو بھی، اس دیول کو بھی تم نے اپنے ہاتھ سے ہی گھڑ کے رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو سمجھاتے ہوئے کہا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، اپنے دل کو اس میں جلا رہا ہوں، پوری کوشش کر رہا ہوں، تمہاری ناراضگی موڑ لے رہا ہوں، تم ہمارے دشمن بن رہے ہو، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود جو کام میں کر رہا ہوں، تم کو شرک سے بچا کر کے اللہ کی عبادت کی طرف جو بلا رہا ہوں، اور اسی کو اپنا مشن بنا لیا ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے، اپنی ترقی کو چھوڑ دیا ہے، اپنی دنیا کو چھوڑ دیا ہے، یہ جو میں سب کر رہا ہوں اس پر میں تم لوگوں سے کوئی عوض اور کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں، کیونکہ میرا بدلہ مجھ کو پیدا کرنے والا میرا رب مجھ کو دینے والا ہے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، ذرا سوچو کہ میں نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا، اپنی سوچ کو تمہارے پیچھے لگا دیا، اپنی قوت کو تمہارے پیچھے لگا دیا، اپنی چاہت کو تمہارے پیچھے لگا دیا، اپنی دنیا کو چھوڑ دیا، آرام و آشائش کو چھوڑ دیا، تم لوگوں کی ناراضگی موڑ لے رہا ہوں۔ ذرا سوچو کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، میری باتیں بے وزن نہیں ہو سکتی ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیامت کو قائم کرنا ہے، اس دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اس سے تم بچ جاؤ، میری بس یہی چاہت ہے، اس کے علاوہ کوئی چاہت نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے بڑھتے ہوئے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں، اس میں سے ایک بات ابھی آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے توبہ و استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ کرو۔ ایسا کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دہانے کھول دے گا، موسلادھار بارش برسائے گا۔ یاد رکھیے، یہ جو بارش ہے یہ ایک انسان کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے بہت اہم ترین چیز ہے۔ کہا کہ اگر استغفار کرو گے، اگر توبہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسا دے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ جو قوم عاد تھی، ان کا جو پیشہ تھا وہ کھیتی باڑی کا تھا، یہ لوگ زراعت کرتے تھے۔ 3 سالوں سے ان کے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، یہ جو شرک و بت پرستی کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ سے توبہ کرو، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے برکھا برسا دے گا۔ تمہارے لیے برکھا جب برسائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جو تمہاری ابھی قوت ہے وہ مزید بڑھ جائے گی،
یعنی جو سوکھا پڑا ہوا ہے، اناج نہیں ہو رہا ہے، غلہ نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی ہونے لگے گا. تمہاری بدنی قوت بھی بڑھ جائے گی، تمہارے بال بچوں میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی. یاد رکھیے اس روئے زمین پر جب بارش کی کمی ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چھوڑ دیتا ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. آج سائنسدان، جغرافی کے ماہرین، زمین کے ماہرین جو لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کم ہو گیا ہے، ایک عرصہ گزرے گا، 50 سال اور جائے گا تو اس دنیا میں پانی ہی نہیں رہے گا. ان کی بات بالکل جھوٹی ہے، کیونکہ وہ مادیت پرست انسان ہے. ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزاق ہونے کے اوپر یقین اور توکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو رزاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو مکھی کے پر سے بھی چھوٹا بنایا ہے. اس کی جو حیثیت ہے، اس کے اندر جو سامان ہے، وہ مکھی اور مچھر کا جو پڑ ہوتا ہے اس سے بھی کم ترین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پانی رکھا ہے کہ اگر اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیج دے تو دنیا ہی ختم ہو جائے. تو پانی کی کمی نہیں ہے. دراصل انسان اپنے گناہوں کے اوپر جری ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں پر اصرار کرنے لگتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی رب کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے. تو جب انسان استغفار میں، توبہ میں کمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برکھا کو، اپنی رحمت کو بند کر لیتا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہا تھا اپنی قوم کو. کہا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے تم معافی طلب کرو کیونکہ رب بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے، گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دہانوں کو کھول دے گا، اپنی رحمت کی برکھا برسا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں بھی، تمہارے اولاد میں بھی برکت دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے ہرے بھرے باغات بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور زمین میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. تو یہ جو توبہ استغفار ہے اس کو لازم پکڑنا چاہیے. بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں گناہ گار نہیں ہے. جھوٹا ہے وہ آدمی، اپنی سوچ کا جھوٹا ہے، منافق ہے وہ آدمی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا استغفار کرنے کے لیے، کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. جب دیکھو کہ اسلام پھیلنے لگے، جب دیکھو کہ اللہ کی فتح آ جائے، جب دیکھو کہ لوگ جوق در جوق اسلام کی طرف آنے لگے تو اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. نبی کو کہہ رہا ہے. یہاں نبی کے چونچوں کے مربع جو امتی ہیں، جو اپنے علم میں، اپنے عمل میں بالکل کمتر ہے، وہ اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں گناہ نہیں کرتے، ہمیں تو بہت پاک صاف آدمی. استغفار کرو، اللہ کے سامنے جھکو. جس قدر جھکو گے زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی دے گا، اچھائی دے گا، اطمینان دے گا، سکون دے گا، رزق دے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، سربلندی دے گا، سب کچھ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، رب کے ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہود علیہ السلام نے یہی بات سمجھایا. کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہاری قوت کو جو ابھی موجود ہے اس کو اور بڑھا دے گا. اور دیکھو مجرموں کی طرح سے روح گردانی نہ کرو، مجرموں کی طرح سے منہ نہ پھیرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آدمی منہ پھیرتا ہے دراصل وہ بہت بڑا مجرم ہے. اللہ کے ذکر میں، اللہ کے استغفار میں انسان کو ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے. یہی انسان کی زندگی ہے، یہی انسان کی حیات ہے، یہی انسان کی روح ہے، یہی رگوں میں دوڑنے والا خون ہے جو انسان اپنی زبان سے یا اپنے ذہن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے. محترم سامعین کرام، ہود علیہ السلام نے تو اپنے قوم کو یہ ساری باتیں کہی. اب جواب میں ان کی قوم نے کیا کہا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ ان کی قوم نے اس جواب میں کیا کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.